السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے مشہور و معروف شہر اور اسلام آباد کے جڑواں بھائی راولپنڈی کی بات کریں گے۔ راولپنڈی پاکستان کے چوتھے بڑے شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے تو اس شہر میں پاکستان کے تمام صوبوں سے آئے ہوئے لوگ آباد ہیں، لیکن اس شہر کے زیادہ تر باشندے پوٹوہاری، ماجھی، پہاڑی، شاہپوری، پشتو اور کشمیری زبانیں بولتے ہیں۔ راولپنڈی کی آبادی 22 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ شہر کا کل رقبہ 259 مربع کلومیٹر ہے۔ راولپنڈی انگریزوں کے دور میں ہی ڈویژن کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا اور اب اس ڈویژن میں 4 اضلاع شامل ہیں، جن میں ضلع راولپنڈی، ضلع اٹک، جہلم اور چکوال کے اضلاع شامل ہیں۔ راولپنڈی ضلع کی 7 تحصیلیں ہیں، جن میں ٹیکسلا، راولپنڈی، گوجر خان، کلر سیداں، کہوٹا، کوٹلی ستیاں اور مری شامل ہیں۔ یہ علاقہ زمانہ قدیم میں گندھارا جیسی عظیم تہذیب کا حصہ رہ چکا ہے، جہاں سے بدھ مت مذہب کے بے شمار آثار ملتے ہیں۔ اس علاقے کے پاس ہی موجود ٹیکسلا میں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ علاقہ بھٹی خاندان کا مرکزی شہر گجنی پورہ ہوا کرتا تھا۔ یہ علاقہ ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں سے مغربی دنیا کے فاتحین ہندوستان پر حملہ کرنے کی غرض سے گزرتے اور یہ علاقہ وقتاً فوقتاً تباہی کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کی وجہ سے اس شہر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور رہی سہی کسر منگول حملوں نے پوری کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے حملے اسلام کی خاطر تھے، جبکہ منگول اقتدار کی خاطر یہ حملے کرتے رہے۔ کچھ عرصہ یہ شہر گکھڑ خاندان کے پاس رہا، جس کے ایک حکمران جھنڈا خان نے اس کا نام راول رکھ دیا۔ مغلوں کے دور حکومت میں یہ علاقہ گکھڑوں کے پاس ہی رہا، جنہوں نے شیر شاہ سوری کے حملوں سے بچنے کے لیے روات قلعہ تعمیر کیا اور بعد ازاں بادشاہ اکبر کی اپنے بھائی مرزا محمد حاکم کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے اٹک فورٹ تعمیر کیا گیا۔ مغلوں کا بر صغیر میں اثر و رسوخ کچھ کم ہوا تو 1760 میں سکھوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ یہ علاقہ رنجیت سنگھ کے قبضے میں رہا اور پھر 1849 میں انگریز اس پورے علاقے پر قابض ہو گئے۔ برطانوی راج کے دوران اس شہر کو برطانوی فوج کا ایک قلعہ بنا دیا گیا۔ 1880 کی دہائی میں یہاں پر ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع ہوا اور 1886 میں ٹرین کو باقاعدہ چلایا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی اور پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی پسند تحریکوں نے زور پکڑا اور بالآخر یہ شہر 1947 میں پاکستان کے حصے میں آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے تقریباً 3-4 سال بعد 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اس شہر کے کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا اور آج اس کمپنی باغ کا نام بھی انہی کی نسبت سے لیاقت باغ ہے۔ 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ جب 1960 میں اسلام آباد شہر کی تعمیر شروع ہوئی تو راولپنڈی کچھ عرصے کے لیے قائم مقام دارالحکومت کے عہدے پر بھی فائز رہا۔ 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے حکم پر سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ 1980 میں مفتی جعفر کی زیر نگرانی جنرل ضیاء کے قائم کردہ اسلامی اصولوں کے خلاف احتجاج کیے گئے۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس شہر میں ایک اوجڑی کیمپ میں مجاہدین کی مدد کے لیے اسلحے کا ایک ڈپو موجود تھا، جو اچانک 10 اپریل 1988 میں دھماکے سے اڑ گیا اور 93 افراد سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ 2007 میں اسی لیاقت باغ کے سامنے ایک دوسرا تاریخی قتل پاکستان کی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہوا، جس کے قاتل کو آج تک کوئی پکڑ نہیں سکا۔
خواتین حضرات، راولپنڈی پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقہ جات کی طرف جانے والے سیاحوں کے لیے بیس کیمپ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہاں سے وادی کوہسار، مری اور جنت نظیر وادیوں، آزاد کشمیر، سوات کالام، چترال، کمراٹ، ہنزا، گلگت، سکردو، استور اور ناران کا گان کے راستے نکلتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس شہر کے کچھ مشہور و معروف مقامات کے بارے میں۔ راولپنڈی کے بیچوں بیچ نالا لئی راولپنڈی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جن میں راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ کے حصے شامل ہیں۔ یہ نالا اتنا تعفن زدہ اور گندا ہو چکا ہے کہ جس کے پاس سے اگر آپ گزر جائیں تو شاید آپ کا دل کبھی اس شہر میں دوبارہ آنے پر نہ کرے۔ جہاں جہاں سے یہ نالا گزرتا ہے، اس کے کنارے پر موجود گھروں سے تمام تر کوڑا کرکٹ اس میں پھینکنا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ خدا سب کو ہدایت عطا کرے اور ضلعی انتظامیہ کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس نالے کی صفائی کے لیے کوئی انتظامات کرے۔ لال حویلی، جو کہ قیام پاکستان سے پہلے دھن راج سہگل نے اپنی بیوی بدھن بائی کے لیے تعمیر کروائی تھی اور بعد ازاں اسے اپنی بیوی کے حوالے کر کے ہندوستان ہجرت کر گیا۔ شیخ رشید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت لال حویلی کے قریب ہی کتابیں بیچا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اس حویلی کو خرید کر اپنی ملکیت میں شامل کر لیا۔ نہ جانے اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یہ راولپنڈی کے لوگ ہی کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ آج یہ حویلی پاکستان عوامی لیگ کے سیاسی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ پرانے راولپنڈی میں راجہ بازار کے قریب ہی واقع ہے۔ پاکستان کے اس مشہور شہر میں بے شمار بدقسمت تاریخی ورثے بھی موجود ہیں، جن کی دیکھ بھال کے لیے حکومت وقت کو کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ ان ورثوں کو بے شک کاروباری نظر سے ہی صحیح لیکن ان کی دیکھ بھال کرے اور سیاحت کو فروغ دے۔ انہی بدقسمت تاریخی عمارات میں سجان سنگھ حویلی، جو کہ بھابڑا بازار راولپنڈی کی ایک تنگ سی گلی میں موجود ہے، اس کا نام بھی شامل ہے۔ یہ حویلی سجان سنگھ، جسے رائے بہادر کا لقب دیا گیا تھا، اس نے 1893 میں تعمیر کروائی تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ حویلی شکست و ریخت کا شکار ہونا شروع ہوئی، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس حویلی کو فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کے حوالے کیا گیا، جس کے بعد نیشنل کالج آف آرٹس کے ساتھ مل کر اس حویلی میں ایک میوزیم اور تعلیمی اداروں کے طلباء کی لرننگ کے لیے اس حویلی کو بحال کیا جانے کا منصوبہ بھی موجود ہے۔ راولپنڈی کے سرکولر روڈ پر موجود ایک تاریخی مینشن بھی موجود ہے، جسے درگا نواس مینشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس مینشن کو سردار بدھ سنگھ سونی نے تعمیر کروایا تھا، جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں کے ایک کول مرچنٹ تھے۔ اب اس حویلی کو مقامی افراد نے خرید کر اسے حویلی میر بابا کا نام دیا ہے۔ ان مقامات کے علاوہ کرشنا مندر، چکلالا کینٹ میں موجود گرو بالمک سوامی جی کا مندر، موہن مندر اور گنیشا مندر کے نام شامل ہیں۔ راولپنڈی میں مری روڈ بہت زیادہ مشہور ہے، جس پر بے شمار با رونق مقامات موجود ہیں، جن میں راولپنڈی کا کرکٹ اسٹیڈیم اور اس کے پاس موجود فوڈ اسٹریٹ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ کرکٹ اسٹیڈیم 1992 میں تعمیر کیا گیا اور یہاں پر کئی نیشنل اور انٹرنیشنل میچز بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ پنڈی آئیں تو سیور کے چاول کھانا مت بھولیے گا۔ یہاں کے کچھ مشہور فوڈ پوائنٹس میں حبیبی ریسٹورنٹ، الشیخ تکہ، خیبر دربار، خیبر شنواری، نمک منڈی شنواری، لاہوری ذائقہ، شہنشاہ تکہ، بٹ کڑاہی تکہ، سیفرون، راحت پیزا اور ہاٹ اینڈ اسپائسی کے نام شامل ہیں۔ اسی فوڈ اسٹریٹ کے سامنے راولپنڈی کا مشہور پارک نواز شریف پارک موجود ہے، جسے اب علامہ اقبال پارک کا نام دے دیا گیا ہے۔ خواتین حضرات، کمیٹی چوک کے پاس موجود ساگ پوائنٹ روایتی ساگ، لسی، مکھن، اچار اور مکئی کی روٹی کے حوالے سے بہت ہی الگ مقام رکھتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک نہایت ملنسار اور محنتی خاتون کی کاوش ہے، لہٰذا اس شہر میں آئیں تو ساگ پوائنٹ کا لازمی وزٹ کریں، جہاں آپ کی کچھ سال پہلے کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ راولپنڈی میں ایک اور فوڈ اسٹریٹ صدر میں موجود ہے، جس کا افتتاح جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا تھا۔ یہاں پر بھی آپ کو ہر طرح کا معیاری کھانا دستیاب ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ مرکز چاٹ، جو کہ سرخ لوبیے سے تیار کی جاتی ہے، مامو برگر پوائنٹ، مجید نہاری اور بابا کڑائی اس شہر کے کچھ مشہور نام ہیں۔ اسی طرح بنی فوڈ اسٹریٹ کا ناشتہ بھی خاصی شہرت رکھتا ہے۔ مری روڈ پر ہی واقع دبئی پلازا، جس میں موبائلز، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، سپیکرز اور تمام اسیسریز دستیاب ہیں۔
اس کے علاوہ اس شہر کے مشہور شاپنگ سینٹرز میں رابی سینٹر، مڈ وے سینٹر، کمرشل مارکیٹ، گولڈ پوائنٹ مال، چائنا مارکیٹ، الجنت مال، شان شاپنگ مال، رافع مال جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے، ملک آباد شاپنگ مال، سیو مارٹ اور بچت مال کے نام شامل ہیں۔ راولپنڈی کے دیگر کچھ مشہور مقامات میں راجہ بازار، صدر بازار، ایوب نیشنل پارک، لیاقت باغ، ریس کورس پارک، ایم ایچ چوک کے پاس موجود رومی پارک، چلڈرن پارک، آرمی میوزیم، پونچھ ہاؤس، مسجد گلشن دادن خان، بابو محلہ، ہاتھی چوک اور میسی گیٹ کے نام شامل ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اس ضلع میں کئی نامور تعلیمی ادارے پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی، فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، آرمی میڈیکل کالج، فاؤنڈیشن یونیورسٹی، نسٹ کالج آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ، ایپ کام، ہائی ٹیک یونیورسٹی، UET ٹیکسلا اور یونیورسٹی آف واہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ علامہ اقبال پارک کے سامنے موجود پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی پاکستان کی زراعت کے شعبے میں دوسری بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ راولپنڈی کی مشہور شخصیات میں پاکستان کے سابق قائم مقام وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، عوامی مسلم لیگ کے رہنما اور موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید، FIA کے سربراہ واجد ضیاء، سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی، سابق جنرل ٹکا خان، جنرل محمد سوار خان، سابق ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل ظہیر الاسلام، پاکستانی کرکٹر اظہر محمود، نجف شاہ، عمر امین، سہیل تنویر اور محمد عامر کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے سابقہ فاسٹ باؤلر المشہور پنڈی ایکسپریس شعیب اختر بھی اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ 1947 میں شہادت پانے والے پہلے نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور شہید، 1971 میں شہادت پانے والے سپاہی سوار محمد حسین جو نشان حیدر لینے والے پہلے سپاہی تھے، اور 1971 کی ہی جنگ کے نشان حیدر شہید محمد محفوظ کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ تمام شہداء بھی ضلع راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس شہر کے اندر میٹرو بس بھی موجود ہے جو اسلام آباد کو اس شہر سے ملاتی ہے۔ اس شہر میں ایک برطانوی راج کے دوران بنایا گیا ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے جو شہر کو پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے مزید شہروں سے ملاتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کا مشترکہ ایئرپورٹ ان دونوں شہروں کی مغربی جانب 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جس کا نام اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہاں سے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر پروازیں جاتی ہیں۔ شہر کی لوکل ٹرانسپورٹ میں چھوٹی چھوٹی کیریاں، رکشے، ٹیوٹے اور ویگنیں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ IJP روڈ اس شہر کی ایک مشہور سڑک ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کو الگ کرتی ہے۔ اسی IJP روڈ پر فیض آباد کے مشہور اڈے موجود ہیں جہاں سے پورے پاکستان میں گاڑیاں جاتی ہیں، اور ان اڈوں کے قریب ہی رات گزارنے کے لیے سستے ترین اور مہنگے ترین ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ اس شہر کے کچھ مشہور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں PC ہوٹل، اواری ایکسپریس، السخاوت ہوٹل، سفاری کلب 4، رائلٹن ہوٹل، الپائن ہوٹل، ہوٹل ڈی گرینڈ، اسکائی ویز، گرینڈ ارینا، سٹی میکس، گرین لیف اپارٹمنٹس، خیبر لاج اور شیلٹن ہوٹل کے نام شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ پاکستان کے مزید مشہور شہروں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازماً کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔